تو اللہ تعالیٰ کا وجود واجب، مطلب کیا ہوا؟ وہ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود ہے، نہ عدم ثابت ہے نہ عدم لائق ہے، کبھی عدم کا تصور بھی آپ نہیں سکتے۔ تو کوئی ایسی دقیق بات کرے یہی تو پڑھ رہے کیا کہو گے؟ وجود واجب ہونے مطلب کیا ہوا کہ وہ کبھی معدوم تھا نہ ہوگا۔ وجود واجب یعنی وجود ہمیشہ جو ہے ہمیشہ رہے گا، یہ ہوا مطلب واجب۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ کے وجود کا واجب ہونا شرعاً بھی ثابت، عقلاً بھی ثابت، شرعاً بھی ثابت، عقلاً بھی ثابت، شرعاً بھی ثابت، عقلاً بھی ثابت۔ اس سلسلے میں انہوں نے آیت کریمہ پیش کر دی۔ خدا بند خصوص فرماتا ہے کہ کیا اللہ نے شخص جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے، یہاں کچھ دقیق بات لکھی۔ اب تم دیکھو سبق میں اپنے بچوں کو کوئی بھی اعتراضات ہو سکتے ہوں تو انہیں بھی سمجھانا چاہیے، ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخالف ہوتا ہے تو وہ اس میں بال حال نکالتا ہے، سامنے والے جواب نہیں بن پڑتا ہے تو شک کرنے لگتا ہے۔ یہ تمہیں معلوم بتایا کہ اس میں لوگ حضرت امام غازی رضی اللہ عنہ نے 360 دلیلیں قائم کر دی اور ابلیس نے ہر دلیل کاٹ دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارے علم کی بنیاد پہ ہم کو سمجھ میں دقت ہوگی۔ اب جیسے یہاں انہوں نے یہ آیت کریمہ ذکر کی، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، بات تو چل رہی ہے اوپر سے، وہ کیا چل رہی ہے؟ باری تعالیٰ کا وجود واجب۔ اگر تم ذرا غور کرتے تم کو اعتراض کر سکتے تھے، وہ اعتراض یہ کر سکتے تھے کہ بات تو چل رہی ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود واجب، اس آیت کریمہ سے تو اس وقت تعلق ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود، یہ تو ثابت ہوا آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے سے موجود، سب کو اس نے پیدا کیا، کہ وہ موجود نہ ہوتا پہلے سے تو آسمان و زمین کو کیسے پیدا کرتا؟ بات تو ذہن اتر رہی ہوگی، یہ تو ثابت ہوا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے، اس سے اتنا ہی ثابت ہوا بھائی یہ کب یہ موبائل ہے، اس نے اس بات کی دلالت کی کہ اس کا کوئی بھی بنانے والا ضرور، اور اس نے یہ بتا دیا کہ اس کے بنانے سے پہلے وہ موجود، سمجھ
ہم آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے بنانے کے بعد مر گیا ہو، بنانے سے پہلے، بنانے کے بعد مر گیا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بنانے سے پہلے تو تھوڑا پہلے موجود تھا، اس سے پہلے معلوم. تو صرف وجود ثابت ہوگا کہ اس کا بنانے والا بناتے وقت موجود، نہ 10 سال پہلے موجود ہونا ثابت ہوگا، نہ بعد میں سب وجود ثابت ہوگا. نہیں بات ہے. تو اس سے اتنا ہی تو ثابت ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے باری تعالیٰ موجود. کتنا پہلے سے یہ نہیں پتا، نہ بات سے پتا. لیکن انہوں نے آیت کریمہ یہاں نہیں ذکر کی. تو آیت کریمہ صرف اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آسمان و زمین کے بناتے وقت باری تعالیٰ موجود ہے. کیا موجود؟ کتنا پہلے سے موجود تھا یہ کچھ پتا نہیں. اس نے دلالت نہیں کی کہ ہمیشہ سے موجود، نہ اس بات کی دلالت کی کہ وہ ہمیشہ موجود رہے گا. جبکہ بات کیا کر رہی کہ باری تعالیٰ کا وجود واجب وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. سوال ذہن میں آیا؟ سوال یہی تو ہے نا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. اب آیت اس بات کی دلالت نہیں کر رہی کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. آیت نے یہ بتایا ضرور کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اگر وہ موجود نہ ہوتا تو پیدا ہی نہیں کرتا. تو اس طرح کی چیزیں اب آپ اس کو نہیں سمجھیں. بالکل یہ اعتراض کھلا ہوا ہے، تو ذرا سے غور کرے گا تو وہ یہ کیونکہ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ باری تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا. وجود کے واجب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور جو آیت آپ نے دلیل میں ذکر کی ہے وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی وہ ہمیشہ سے رہے یا ہمیشہ رہے. تو یہ اعتراض نعوذ باللہ اس پر نہیں پیدا ہوگا ہمارے دعوے پر. ان کے باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے اس کے لیے دلائل. بات کو مصنف پر اعتراض پیدا ہوگا کہ آپ نے جو آیت کریمہ بھائی ہم یہ تو ضروری ہے نہیں کہ ہر آیت میں بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے. یہ آیت بیان کی گئی کائے کے لیے کہ یہ بتایا جا سکے کہ صاحب آسمان و زمین کا خالق ہمارا رب ہے. تو آیت کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جس مقصد سے آپ نے آیت پیش کی ہے وہ مصنف پر اعتراض پیدا ہوگا. اللہ کے ہمیشہ موجود ہونے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس کا ہمیشہ موجود ہونا دلائل عقلیہ نقلیہ سے ثابت. تو سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھتے اعتراض کی نوعیت سمجھی جاتی. کہیں نعوذ باللہ یہ نہ سمجھ لینا کہ صاحب اللہ کے بارے میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں وہ ہمیشہ سے ہمیشہ نہیں ہے. بھائی اس سے کیا کرے گا؟ وہ تو ایک مسئلہ ہے مستقل جو دلائل عقلیہ نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے. باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. ابھی آئیں گے نیچے دلائل ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. بات مصنف پر اعتراض کیے کہ جو آیت کریمہ آپ نے اپنے دعوے کے مطابق ذکر کی ہے وہ دعوے کو پورے طور پر ثابت نہیں کرتی. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جو دلائل عقلیہ قطعیہ سے حق ثابت ہو چکا ہے اگر کوئی دوسرا آدمی کمزور دلیل دے دے تو اس کے دعوے اس سے
کوئی اثر نہیں بیٹھتا. وہ دلیل دینے والے کی کمزوری ہوتی ہے. تو دلیل کبھی دینے کی بجائے جو دلیل موافق نہیں وہ دے بیٹھا. لیکن یہاں پر آپ اس کو اور تھوڑا سمجھا آپ اس سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ سے کرے ہمیشہ. تو انہوں نے کس وقت کی رائٹ کو ذکر کیا کہ باری تعالیٰ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. تو اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے سے موجود. تو تلاش کی نہیں، نہ موجود نہ ہوتا تو پیدا کیسے کرتا. اور زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اور کوئی چیز تھی نہیں. اور کوئی چیز مطلب تھی نہیں، تو اللہ ہی تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اور جو کسی دوسرے سے پیدا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. جو جب کوئی تھا ہی نہیں تو اسے کون پیدا کرے. تو معلوم ہوا کہ وہ خود بخود موجود ہے، کسی دوسرے کو موجود کرنے سے موجود نہیں ہے. اس کی کوئی علت نہیں ہو کر اس کو جملہ بولا تھا کہ وہ کسی علت کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے موجود ہے. وہ اپنی ذات سے جو مقتضی ذاتی اس کی ذاتی ایسی ہے جو وجود چاہے. تو معلوم ہوا کہ اس کی ذاتی ایسی ہے جو پہلے وجود چاہے. جب کوئی چیز تھی نہیں تو اسے پیدا کون کرتا. معلوم ہوا کہ وہ اپنی ذات سے موجود ہے. اور جو اپنی ذات سے موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ کسی علت کا وہ ہمیں موجود بھی دوسرے نے کیا اور ہمیں فنا بھی دوسرا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کا ہی نہیں، اسے کوئی فنا کون کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی. جبکہ کائنات کے وجود پر وضاحت قائد ہمیشہ ذہن میں رکھتے. آج کل بہت وسوسے پیدا کرنے والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دجال اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے. دجال کوئی آنے والا ہے، اس سے پہلے فرعون ہو چکا ہے جو خدائی دعویٰ کرتے. انسان ہو اسے بھی لاکھوں آدمیوں نے مان لیا. کوئی بنی اسرائیل کے علاوہ سبھی اسے خدا مانتے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسے بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی کو بھی خدا مان سکتے ہیں. دجال آخر پیدا ہوگا تو دنیا 90% یا 99% سمجھ لو سب اسے خدا مان لی. سنا اس کی پہلی کی کلی اس کو باقاعدہ دجال کو ابھی منوانے لگے. وہ نام انگریزی میں طائف کر دو کام کسی لوگ آئے تو طائف کیا ہے وہ تو پورے فارم میں بہت پھیل رہا ہے. دجال آنے والا ہے اور وہ خدا ہو. ایک آنکھ بتائے واقعی ہم نے دیکھا بھی نیچے کو ایک آنکھ بناتے وہ ایک آنکھ تو ہوگا تو ایک آنکھ علامت سے دجال. اس لیے وسوسے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے. جبکہ بالکل موٹی سی بات ہے جو کسی سے پیدا ہوا ہو جو پہلے معصوم تھا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. دجال آج معصوم ہے، اب وہ کبھی موجود ہوگا تو خدا کیسے ہو جائے گا. وہ کھائے گا پیے گا ورنہ زندہ نہیں رہ سکتا. وہ جو دوسرے محتاج ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. وہ خود کامل نہیں ہے، ایک آنکھ کا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اتنے ساری بدعتیں موجود ہیں. وہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوگا تو وہ اپنے پیدا ہونے میں دوسرے محتاج ہوا کہ نہیں. جو دوسرے محتاج ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن کروڑوں انسان سے خدا مان دنیا ایسی ہے یہ کہ یہاں پر ایک بری سے بری چیز بھی ملک اتنا بڑا چلا رہے لیکن اس کے باوجود کتنے معبود پوجتے ہیں، ہر طاقت کو پوجا کرنے لگتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی عقل ایک الگ چیز ہے. انسان اتنے ایک اعتبار سے دیکھیے تو صاحب اتنا ذہن رکھتے ہیں، ملک چلا رہے ہیں، تمام سب کچھ سوچتے ہیں. اور ایک طرف دیکھیے تو اتنے بڑے بے وقوف ہے کہ پتھروں کو پوج رہے ہیں.
مندر اپنے آپ بناتے ہیں، دیوتی دیکھو سڑکوں پر نہیں بناتے، دیوی دیوتا بیچتے ہیں، انہیں رنگتے ہیں، پوجتے ہیں، نہیں لا کر کے ایک جگہ نصب کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی کی بے جان چیز کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو دنیا میں اتنے گرے جو ہو سکتے ہیں تو ان کو وہ کسی کو بھی خدا مان سکتے ہیں کہ نہیں مان سکتے؟ اب تمہیں بڑی بہترین بحث میں بتا رہے ہیں، اس بحث کو آپ ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں، آپ کے کام آئے گی کہ انسان کافر کیوں ہوتا، کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان دیکھو ایک مفتی بننے کے لیے یہ انتہائی درجہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان اصول کو یاد رکھے۔ آپ کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے تو جب تک آپ کو کفر کے وجوہ نہیں معلوم ہوں گے تو کیسے لگا پائیں گے کہ انسان کس کس وجہ سے کافر ہوتا ہے؟ جب یہ نہیں معلوم کیسے کافر ہوتا ہے تو کسی کی بات سن کے اسے کافر یا مومن کیسے کہیں گے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ بینما کفرا من کفرا، کافر ہوا جو ہوا، ایک پہلی وجہ بتا رہے ہیں دل اشراق۔ کافر ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ اشراق۔ اشراق میں شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع دار ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کا تابع دار ٹھہرانا۔ اس تابع داری کے اصل معنی کیا ہے؟ اشراق جسے شرک بتائے کہ باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق سے عبادت یاد رکھنا، اشراق کے معنی کیا؟ اشراق کو پوجتے، اشراق کو شرک دیتے۔ اشراق مقصد ہو گیا باری حال شریک کرنا، شرک اس کا فعل ہو جائے گا شریک کرنے والے۔ تو اشراق ہے کیا؟ باری تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت۔ حضرت صاحب علی اللہ بولتے دیوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سلیم کبیر کی اصولی تفسیر ہوئی، اس میں انہوں نے ایک چیز اور پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کسی غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، تو ان کی بات کو لے لیں تو تین چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے آدمی مشرک ہوتا ہے۔ کافر و مشرک میں آج اس میں تھوڑا فرق، ہر مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر کو اصطلاحاً مشرک نہیں کرتا۔ ان دونوں باتوں کو تمہیں سمجھنا ہے، جو تفصیل ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں اگر یہ ذہن میں محفوظ کر لو گے تو پھر تمہیں اس معاملے میں کسی اور کلام کی حاجت نہیں ہوگی۔ تین چیزیں ہو گئی اشراق، کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، ابھی وجود وجود پڑھ چکا ہوں، باری تعالیٰ کا وجود واجب۔ اب باری تعالیٰ کے علاوہ مخلوق سب، وہ خالق اکیلا، باقی سب مخلوق، تو اس کے علاوہ کسی کو واجب الوجود یعنی کسی مخلوق کو واجب الوجود ماننا، جیسے اللہ کا وجود واجب ہے ویسے کسی دوسرے کا بھی وجود واجب مان لینا، یہ کیا ہوا؟ شرک۔ سمجھ گئے؟ دوسرے شرک کی وجہ کیا ہے؟ کسی کو اس کے علاوہ مستحق یعنی کوئی واجب الوجود تو نہیں مانتا لیکن مستحق
عبادت مانتے ہیں. جیسے آپ ہندوؤں کو لے لیجیے، عرب کے مشرکین کو آپ لے لیجیے کہ وہ بتوں کو 360 بتوں کو کیا مانتے تھے؟ مستحق تھے عبادت. خالق تو اللہ ہی کو مانتے. قرآن میں عرب کے لوگ خالق اللہ ہی کو مانتے، لیکن خالق ہونے کے باوجود ان پتھروں کو وہ مستحق سے عبادت کرتے تھے، کسی دوسرے کو واجب وجود نہیں مانتے. یہاں کے ہندو جو ہے ان کے واجب وجود کو لفظ ہی نہیں جانتے. ان کا شرک کیا ہے کہ یہ بتوں کو مستحق سے عبادت کرتے. یہ عام متکلمین نے 2 وجہ بیان کی. شرک کی 2 وجہ ہیں، یا تو خدا کے علاوہ کسی کو واجب وجود مانے یا مستحق سے عبادت مانے. تیسری چیز حضرت شاہ صاحب کو جیسا سے ضرور کہا، اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کو کسی غیر کے لیے ثابت کرنا. بہت غور سننا. باغیوں نے جانتے کہ رسول سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ کہہ دیا کہ علم غیب باری تعالیٰ کی صفت خاصہ، لہذا غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننا یہ شرک، یہ کسے کہتے ہیں شرک کی صفات. تو شرک کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، ان سبھی کی ماجائیں. شرک کی ذات ہو، اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہ ہو، جیسے وہ واجب وجود ہے، کسی دوسرے کو واجب وجود نہ ہو. دوسرا ہوا شرک فی العبادت، جو ابھی سمجھایا، باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مستحق سے عبادت نہ ہو. تیسرا شرک باغی جسے بار بار نقل کیا، شرک کی صفات. شرک کی صفات وہ کہہ دیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کو، جو صفت اس کے ساتھ خاص ہے، جو صفت باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس صفت کو کسی دوسرے کے لیے ماننا تو شرک کی صفات. اس کو جڑ دیا کہ سنی علم غیب حضور کے لیے مانتے ہیں، لہٰذا یہ شرک کی صفات ہو گیا. شرک علم غیب کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی صفت سے خاصہ. سمجھ رہے؟ دیکھو یہ مقام بہت تفصیل کا ہے. تمہیں ایک مختصر بات ہم بتائے دیتے، باقی کسی موقع پر تفصیل بتائیں گے. مطلقاً علم غیب باری تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے. ہمیشہ یاد رکھو باری تعالیٰ کی صفت وہ ہوتی ہے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں، جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں گی. جیسے ہم بتا رہے ہیں ویسے سمجھنا، ویسے یاد کرنا. باری تعالیٰ کی جو صفت ہوگی ایک اس کی خوبی ہے کہ وہ ازلی ہوگی. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ صفت ابدی ہوگی. تیسری اس صفت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ذاتی ہوتی، عطائی نہیں ہوتی، کسی کی عطا ہوتی ہوتی. چوتھی خوبی یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی جو صفت ہوگی وہ غیر متناہی ہوگی. بات ہے جو ازلی ہوگا، ابدی ہوگا، اللہ مولا غیر متناہی ہوگا. تو جو باری تعالیٰ کی صفت خاصہ تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ صفت جو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو باری تعالیٰ کے ساتھ صفت خاص ہے اس میں 4 خوبیاں ہونا چاہیے. ازلی ہو، ابدی ہو، ذاتی ہو، غیر متناہی. ہم بھی مانتے ہیں کہ کوئی بھی باری تعالیٰ کی صفت بندوں کے اندر مانے
اس طور پر مانے کہ ازلی بھی مانے، ابدی بھی مانے، غیر متناہی بھی مانے، ذاتی بھی مانے تو وہ شرک ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خالص الاعتقاد میں علماء مذہب نقل کیا ہے سنت کا ایک ذرہ بھی بغیر عطائے الہی کے کسی کے لیے کوئی مانے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ دیکھ لو اہل سنت کو مذہب ایک ذرہ کتنی چھوٹی چیز ہے، ایک ذرہ بھی بغیر عطائے الہی کے لیے بغیر عطائے الہی مانے گا تو وہ مشرک۔ اہل سنت کو کبھی بھی کوئی صفت بغیر عطائے الہی کے نہیں مانتے، نہ ازلی مانتے ہیں نہ جب ہم تم ازلی ابدی نہیں، کوئی مخلوق ازلی ابدی نہیں ہے تو مخلوق نہیں تو صفت کیسے ازلی ابدی ہو جائے گی؟ بھائی جب موصوف بھی ازلی ابدی نہیں تو صفت ازلی ابدی کیسے ہو جائے گی؟ الزام ہے، یہ الزام ہے۔ ہم علم غیب مانتے ہیں لیکن کون سا مانتے؟ عطائی مانتے، متناہی مانتے، نہ ذاتی مانتے ہیں نہ غیر متناہی مانتے، نہ ازلی مانتے ہیں نہ، بلکہ ہم مانتے ہیں کون سا؟ عطائی اور متناہی۔ ہم بھی کہتے ہیں جو ذاتی مانے وہ مشرک، جو غیر متناہی مانے وہ مشرک۔ تو ہم کیا مانتے ہیں؟ عطائی متناہی، عطائی متناہی مانتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی صفت خاصہ کہاں مانا؟ اب کوئی وہابی یہاں سوال کرتے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، قرآن میں ولا یعلم الغیب الا ہو، کوئی غیب نہیں جانتا ہے مگر اللہ، صفت خاصہ ہوئی۔ تو اس سے آپ سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول، ما کان اللہ کیا ہے لیطلع علی الغیب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا کہ ہم علم غیب پسندیدہ رسولوں کو دیتے ہیں تو ہم مانیں گے کہ مومن کہاں ہوں گے؟ لہٰذا ہمیں دونوں ماننا کہ اللہ کے ساتھ علم غیب خاص بھی ہے اور بندوں کو بھی دیتا ہے۔ اب دیکھا تم نے مذہب نکھرا ہوا کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ علم غیب خاص ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، غیر متناہی ہے اور ذاتی ہے، اور بندوں کے لیے جو ہم علم غیب مانتے ہیں وہ بھی قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا تو وہ ہم کون سا مانتے ہیں؟ عطائی اور متناہی۔ ایسے آپ دیگر چیزوں میں خیال کریں۔ باری تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں انسان کو کیا کہا ہے؟ انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ اللہ اپنے لیے کہتا ہے جگہ جگہ هو السمیع بصیر، تو اللہ کی صفت سمیع ہونا ہے، اللہ کی صفت بصیر ہے، اور وہ انسانوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کو ہم نے یہ شرک ہو گیا، یہ شرکا ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا، اور سمیع بصیر اللہ کی ہے۔ تو اگر آپ یہی شرک کا معیار کہتے ہیں کہ اللہ سمیع بصیر ہے تو دوسرے کے لیے نہیں مانا جا سکتا ہے، تو پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے انسان جی؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، لیکن آپ نے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دیکھو یہاں قرآن نے 3 لفظ بولے اپنے نبی کے لیے، عزیز بولا، جبکہ اللہ کا نام کیا ہے؟ عزیز۔ اللہ کا نام رؤوف ہے، اللہ کا نام رحیم، تو اسے بھی شرک ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ خالی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، اللہ کا نام وکیل ہے، آپ اسماء الہیہ پڑھیے ان میں وکیل ہے، اور ہمارے نبی کا نبی نام وکیل ہے، ایسے میرے نام ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ فرق جو ہوتا ہے خالی کی کوئی نام کسی کو دے دینے سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اللہ نے اپنے میرے نام اپنے نبی کو دیے، عام انسانوں کو دیے۔ اللہ قدیر ہے، ہمیں آپ کو بھی اس نے قدرت بخشی، بات سمجھ رہے؟ اللہ متکلم میں بولتا ہے، ہمیں آپ کو بھی اس نے تکلم
عطا فرمایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا تو ہم آپ بھی تو کلام کرتے ہیں. اس لیے آپ کو بنیاد ہم نے تمہیں بتا دی شرط کی کیا ہے. شرک کب ہوتا ہے کہ جبکہ باری تعالیٰ کا کوئی نام ویسا ہی مانے جیسے اللہ کے لیے مانے. جب وہ لفظ اللہ کے لیے بولیں گے ہم صفت تو مانا ہوں گے کہ ازلی ہے، ابدی ہے، ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے. بندوں کے لیے جب وہ کوئی لفظ بولیں گے نہیں سمجھا تو ہم کیا مانیں گے کہ نہ ازلی ہے، نہ ابدی ہے، نہ ذاتی ہے، نہ غیر متناہی ہے. کتنے بڑے بڑے لفظ ہیں عزیز، رؤوف، رحیم. ایسے معلوم ہوا کہ قیوم، سمجھا، وکیل. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، بندوں کے بھی نام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے. لیکن فرق کیا ہو گیا بنیادی طور پر؟ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوگا، ازلی اور ابدی، حادث قدیم کا فرق ہوگا. بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹھ گئی؟ کیا کہتے ہیں جس دن اس کافر ہوا جو ہوا کائے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. ایسے دعا مع اللہ ہے اس حیثیت سے اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارا. ان مثال دی جیسے مجوس بن نسبت سے نسبت کرتے ہیں دوزخ کی، آپ کی طرف. مجوس کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ. ایسو ابدوہا، اس حیثیت سے انہوں نے آپ کی پوجا کی. فداوہا، تو انہوں نے مجوس نے آپ کو کیا پکارا؟ الہ آخر، اللہ کے علاوہ دوسرا معبود پکارا. بل بسنین، بسنین کہتے ہیں بتوں کی پوجا کی. یہ کافر ہوئے کائے کی وجہ سے مشرک ہوئے بالاسنام، بتوں کی وجہ سے. فإنہم عبدوہا، انہوں نے بتوں کی پوجا کی. ایسے تیسرا فرقہ صاحبہ، یہ ستاروں کو پجاری ہے. یہ مشرک ہوئے کائے کی وجہ سے سبھی کواکب کی وجہ سے. ہے تو عبدوہا، اس حیثیت سے انہوں نے کواکب کی پوجا کی. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ سب کیا ہوئے کہ لوگ مشرک، مجوس، وطنی یعنی بت پرست، اور صاحبہ. قرآن میں صاحبہ کا بھی ذکر ہے. یہ ستاروں کی صاحبین. یاد رکھنا کہ اس کے معاملے میں اختلاف ہے صاحبہ کے معاملے میں. جن لوگوں کو کہنا یہ ہے، جن کی تحقیق یہ ہے کہ ستاروں کو پوچھتے تھے، اگر واقعتاً وہ ستاروں کو پوچھتے تھے تو وہ مشرک. ایک گروہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ستاروں کو نہیں پوچھتے تو انہوں نے مومن قرار دیا. ایک وجہ ہوگی کافر ہوگی کیا؟ اشراق. اشراق کی 3 قسم بیان کر دی، 3 صورتیں، 3 گروہ بیان کر دیے. سب قائم میں آتے ہیں اشراق. دوسرا امر بتانے کا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کافر ہوتا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ بالنسبت اور نسبت بعض الحوادث الی غیرہ تعالی. حوادث پورا حوادث حادث کی معنی. متکلمین کے نزدیک حادث کسے کہتے ہیں؟ اس دن بتایا تو موجود بعد العظم، پہلے معدوم ہو بعد میں موجود ہو، اسے کہتے ہیں حادث. یاد رکھنا یہ حادثہ جو اردو بول دیتے بولے کہ حادثہ ہو گیا. حادث مراد یہاں عدم سے وجود. کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانتے. حادث کو وجود ملانے والا کون ہوتا ہے؟ اسی کو خالق کہتے ہیں، عدم کو وجود ملانے والے. تو ساری کائنات کا خالق اللہ کو کوئی نہ مانے بلکہ بعض چیزوں کی نسبت کس کی طرف کرے؟ بعض حوادث یعنی بعض موجودات کی نسبت کس کی طرف کرے؟ غیر کی طرف. کہ فلاں کو اللہ نے نہیں بلکہ فلاں نے پیدا کیا. جیسے ایک فرقہ ہوا، یہی وجود سمجھ لیجیے، انہی میں سے تھے بعض حوادث اللہ کی طرف سے سر کی اسناد اہلمن کی طرف. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ خالق 2 ہے، خالق خیر، ایک خالق شر. خالق خیر کو اتنا کہتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ جو خیر کے کام ہے وہ سب اللہ کرتا ہے، اور جو شر کے کام ہے وہ اہلمن کرتا ہے. اب تم نے دیکھا کہ ایک خالق خیر مان لیا، ایک خالق شر مان لیا. تو بعض حوادث کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ غیر اللہ کی طرف. لہٰذا یہ بھی مشرک.
مومن مواحد کون ہے؟ جو ہر شے کا خالق اللہ کا ہے، اس بات پہ ایمان رکھے کہ اللہ کے علاوہ خلق کسی کا کام نہیں، کوئی بندہ خالق نہیں ہو سکتا، عدم سے وجود میں صرف خدا لاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں لا سکتا، نہیں سمجھو، عدم سے وجود میں لانے والا صرف مولا تعالیٰ ہے، باری تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی